محتشم سامعین، ذی الحج کے آخر میں حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور روایات کے مطابق یکم محرم کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اسی مناسبت سے چند احادیث اور کچھ واقعات آپ کے متعلق عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو فاروق اعظم کا جانشین عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا، 9 عمروں میں سب سے پہلے مولا علی نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اور بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ مشرکین مکہ کہنے لگے جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں، جتنا بھی کام کر رہے ہیں، یہ ان کی تحریک مٹ نہیں رہی، ان کی دعوت، ان کا میسج، ان کا پیغام جو ہے وہ تھم نہیں رہا، اور یہ نیا مذہب ایسا آ گیا ہے کہ تیزی کے ساتھ لوگ اس میں آ رہے ہیں۔ یہ مباحث اور آپس میں رنجشوں سے بھرپور باتیں چلتی رہتی ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ پھر میں بانی اسلام کو قتل کر دوں۔ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ لے کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ کی طرف چلتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر بڑے جلال میں ہو، بڑے غصے میں، کدھر جا رہے ہو؟ تو اپنے ارادے کا بتایا کہ مسلمانوں کے نبی کو آج قتل کر دوں گا۔ کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری تو بہن نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہاں سے راستہ بدلا، اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ اندر گئے تو واقعی کچھ پیجز تھے جن کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں، اور ان کے بہنوئی اور ان کی بہن وہ پڑھ رہے تھے، اور ایک صحابی ان کو پڑھا رہے تھے۔ اور جلال میں آئے، کچھ نہ دیکھا اور بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ شدید ضربیں لگیں، چوٹیں آئیں۔ بہن نے کہا عمر جو کر سکتا ہے کر لے، میں نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ توڑ دے تو میریاں ہڈیاں سبھی، دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی۔ اللہ اکبر۔ عمر، اچھا جو اس طرح کے بڑے غصے والے لوگ ہوں ان کے جذبات بھی عام طور پر زیادہ ہوتے، غصے میں مار رہے تھے، لیکن جب بہن کا لہو رشتہ دیکھا اور بہن کے جذبات دیکھے ایک دم دل کی دنیا بدل گئی۔ بہن یہ ہے کیا؟ وہ کیا پڑھ لیا تو نے؟ کون سی شے ہے جو عمر کا خوف ہی تجھ پر نہیں رہا؟ وہ قرآن کھولا، سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اب عمر پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اب اسلام قبول نہیں کیا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، کہتے ہیں جلدی کرو مجھے بھی نبی کے پاس لے جاؤ، مت عمر دی عمر نہ برباد ہو جائے، جتھے عمراں سوار دے لے چلو۔ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اچھا واقعہ تو اسی طرح ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ سرکار نے دعا کیا کی تھی؟ اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ یا اللہ ان 2 مردوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تو اسلام کو قوت دے۔ وہ 2 مرد کون؟ عمر، ابو جہل، 2 مرد، دونوں اسلام کے بڑے دشمن، دونوں اسلام کے بڑے دشمن، اور حضور علیہ السلام نے اللہ سے ان دونوں میں سے ایک کو مانگ لیا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اس کو مسلمان بنا،
فرمایا اس کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما. اور ابن عمر کہتے ہیں وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، حضور کے دل میں محبت عمر کی تھی، چاہتے عمر کو تھے. اب سرکار نے دعا مانگی تھی، یہ تو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، بعض روایت میں کہ زہر میں بھیجی ہوئی تلوار بھی ہاتھ میں تھی اور جلال میں جا رہے تھے. سارے معاملات پیش آئے، بظاہر تو یہی دکھ رہا ہے کہ بہن کا خون دل نرم کرنے کا سبب بنا یا آیات دل پر اثر انداز ہوئیں، یہ ساری چیزیں اثر والی ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں اثر آیا دعائے مصطفیٰ کی وجہ سے. حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ عزت عطا فرما، تو عمر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا تو 39 افراد تھے آپ کے قبول اسلام سے پہلے. آپ مسلمان ہوئے تو 40 افراد ہو گئے، 40 مسلمان ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے. جس دن عمر نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ علی الاعلان حرم میں نماز پڑھی. اور فاروق اعظم ہی وہ ہیں، بطل حریت بھی ہیں. جب ہجرت ہوئی، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اب مشرکین مکہ چاہتے تھے کوئی یہاں سے جائے نہ، جو جائے گا ہم اس کو ماریں گے، مال چھین لیں گے. کسی کو قتل کر دیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کو گرا دیا. نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی کو مجروح کر دیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئیں بعد میں. یہ بھی ہجرت ہی کا واقعہ ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں بھئی میں جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پیچھے جا رہا ہوں، میں بھی مدینہ طیبہ میں جا رہا ہوں. جس نے روکنا ہے روک لے، جو چاہتا ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرے، جو چاہتا ہے اپنے بچوں کو یتیم کرے، عمر کا راستہ روک لے. یہ جذبہ تھا سیدنا فاروق اعظم کا. مدینہ طیبہ میں حضور کے ساتھ ہجرت کی. سرکار کریم علیہ السلام نے کیا کیا شانیں عطا فرمائیں. حضور نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. محدث دال پر زبر کے ساتھ، دال کے نیچے زیر ہو تو محدث وہ حدیث کے ماہرین علماء. محدث صاحب الہام، وہی نہیں اتر رہی لیکن صاحب الہام ہے، صاحب الہام ہے، وہ محدث ہے. فرمایا پہلی امتوں میں بھی محدث ہوا کرتے تھے، صاحب الہام ہوا کرتے تھے. فرمایا فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، اگر میری امت میں کوئی ہے نا تو ان میں سے ایک عمر بن خطاب بھی ہے. یہ صاحب الہام ہے. اللہ کے کلام کا القاء ہوتا ہے فاروق اعظم کے دل پر. اسی لیے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ جو پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم ہیں، کیا ہم اس کو مصلی نہ بنا لیں؟ مسلمین نماز پڑھنے کی جگہ اس کے قریب نماز پڑھا کریں. حضور علیہ السلام خاموش رہے تو قرآن کریم کی آیت اتری، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں. امام بخاری نے اس حدیث کو ابواب التفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ حصہ نازل ہوا، یہ وہ موقع تھا جب فاروق اعظم نے حضور سے گزارش کی تھی کہ آپ اجازت دیں ہم اس کو مصلی بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں. اسی طرح بہت ساری آیات ہیں. امام ابن حجر عسقلانی نے بھی ان کا شمار کیا، ابن سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی، علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا، بعض نے 18، بعض نے 7، بعض نے 20 سے زائد لکھی ہیں وہ آیتیں کہ فاروق اعظم نے کوئی بات کہی اور اس کے مطابق قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی. اس لیے حضور نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہے، صاحب الہام ہے، تو وہ فاروق اعظم ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے پیا حتیٰ کہ اس کی دھاریں میرے ناخنوں سے نکلنے لگیں. پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا تو اس نے پی لیا. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے آپ کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ دودھ کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا اس سے تعبیر علم ہے
کہ وہ علم جس سے میری رگ رگ سیراب ہے اس میں سے ایک حصہ میں نے عمر کو بھی عطا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم سے فرمایا، ابن خطاب مبارک ہو، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی شیطان کسی راستہ سے آتا ہوا تمہیں ملتا ہے تو تیرے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ رعب اور جلال تھا فاروق اعظم کا۔ حضور قسم ارشاد فرما، والذی نفسی بیدی، واو قسم کے معنی میں ہے یہاں پر کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عمر تو آ رہا ہو اور تجھے شیطان آتا ہوا دیکھ لے تو شیطان اپنا راستہ بدل کر تجھے تیرے والا راستہ چھوڑ کر راستہ بدل کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ رعب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اور ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے، عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے یہ ارشادات ہمیں بتاتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلے کیے، جو آپ کے دور خلافت میں جو فیصلے ہوئے، وہ صرف ذاتی رائے نہیں تھی، ان کے ذاتی مشاہدات نہیں تھے، بلکہ ان کی زبان اور ان کے دل پر حق کا القاء تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زبان سے حق کو جاری فرمایا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھا، فرمایا حضور نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے مسائل اس کے اندر آ گئے۔ ایک بات تو یہ کہ فاروق اعظم نبی نہیں تھے، کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، کبھی کسی نے ان کو نبی نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے، فاروق اعظم نہیں تھے، لہٰذا یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسری اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک نبی کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں، ایک نبی کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ جو خصوصیات رکھتا ہے، جو استعداد، جو صلاحیت رکھتا ہے، ظاہر ہے ہر کسی کا دل اتنا قوی نہیں ہوتا کہ اللہ کی وحی کے ثقل کو برداشت کر سکے۔ ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر میں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دب جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی پہاڑوں میں اتنی طاقت نہیں اس کلام کی تاثیر کو برداشت کر سکیں۔ لیکن کیا ہے جو برداشت کر رہا ہے؟ قلب مصطفیٰ ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، حضور کا قلب اطہر ہے جس پر قرآن اتر رہا ہے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام کا قلب اطہر عام قلوب جیسا نہیں ہے، عام دلوں کے جیسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کا وجود بظاہر محض بشری ہوتا ہے، لیکن اس وجود کے اندر کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اس لیے سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، کہ اس کے وجود میں اللہ نے وہ صلاحیتیں، وہ خصوصیتیں رکھی ہیں جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بے شک عمر بن خطاب اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے۔ اسلام میں کوئی داخل ہوتا تھا اور نکلتا نہیں تھا، جب عمر وفات پا گئے تو اسلام میں سوراخ ہو گیا، اب اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے اور داخل نہیں ہوتی۔ جب بھی وہ کسی راستے پر چلے تو ہم نے اسے آسان پایا، بس جب صالحین کا ذکر ہو
تو عمر کی بات ضرور کرو، زیادتی اور کمی کے درمیان امتیاز ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم میری حسرت ہے کہ میں اس جیسے مرد خدا کی مرتے دم تک نوکری کرتا۔ اسی طرح کی روایت مولا علی کی بھی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صالحین کا ذکر ہو تو عمر کی بات ضرور کیا کرو۔ اور ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی مجالس کو اپنے نبی پر درود اور عمر کے ذکر سے سجایا کرو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت چینجز آئی، بہت ساری تبدیلیاں، بڑا انقلاب آیا، اور سلطنت اسلامیہ نے اتنی ترقی کی کہ آج کا مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ اگر امت مسلمہ کو ایک اور عمر مل جاتا نا تو آج ہر طرف اسلام ہوتا۔ یہ مسلمانوں نے نہیں، کفار مورخین نے یہ بات لکھی ہے اور اعتراف کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے گورنر اور آپ کے ساتھی کس طرح کے تھے اور آپ کا معیار کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب وہ واپس آئے کچھ عرصے بعد تو انہوں نے ایک بہت بڑا بیگ اٹھایا ہوا تھا جو دیناروں سے بھرا ہوا تھا۔ جب واپس آئے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کچھ کام کیا تھا ادھر اور کچھ تحائف لوگوں نے دیے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ تمہیں تو خالی ہاتھ بھیجا تھا، تحفے لینے تو بھیجا ہی نہیں تھا، تمہیں لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، تحفے لینے تو نہیں بھیجا تھا، کاروبار کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ چلو اس کو مال غنیمت میں جمع کروا دو، مسلمانوں کے مال میں جمع کروا دو، تمہارا اس پر حق نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب بہت بڑے قانون دان تھے اور قرآن کریم کے بہت بڑے قاری تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے تلاوت سن رہے تھے اور سرکار کریم علیہ السلام سن رہے ہیں، ابی بن کعب تلاوت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس دن کیا حال ہوگا جب ساری امتوں کو پیش کیا جائے گا اور جب آپ کو بھی بطور گواہ لایا جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، رو رو کے حضور کی داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی۔ یہ ابی بن کعب تھے جن سے حضور قرآن سنا کرتے تھے۔ ان کا کسی مسئلہ پر حضرت فاروق اعظم سے تنازع ہو گیا۔ اب عدالت میں معاملہ چلا گیا۔ مدینہ منورہ کے جو تھے کیسز سننے والے جج حضرت زید تھے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہی حضرت زید تھے، اور یہ واحد صحابی جن کا نام لفظ زید قرآن میں ہے۔ حضرت زید جج ہیں مدینہ منورہ کے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ فاروق اعظم بھی ہیں، ابی بن کعب بھی ہیں۔ حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو حضرت زید کہنے لگے عمر آپ تشریف لائے ہیں، آپ میرے ساتھ ادھر بیٹھ جائیں، میرے ساتھ مسند پہ بیٹھیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں اس وقت بحیثیت ملزم آیا ہوں، مجھے یہیں رہنے دو۔ اچھا، جو دعویٰ پیش کیا اس کے لیے ان کے پاس دلیل نہیں تھی، حضرت ابی بن کعب کے پاس۔ اب دلیل نہ ہو، گواہی کوئی نہ ہو، تو پھر عدالت میں ہوتا ہے کہ جس پر الزام ہے ملزم جو ہے وہ قسم اٹھائے۔ حضرت زید کہنے لگے ابی بن کعب سے رضی اللہ عنہ کہ امیر المؤمنین سے قسم اٹھواؤ گے؟ اچھی بات نہیں ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ قسم کا مطالبہ نہ کریں اور اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو جائیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ آپ نے قسم اٹھائی اور ان کا دعویٰ جو تھا وہ باطل ہو گیا اور فیصلہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے حق میں ہو گیا۔ ایک تو وہ دلیل نہیں پیش کر سکے، دوسرا جو الزام تھا اس الزام کی تردید میں فاروق اعظم نے قسم اٹھا لی۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا فاروق اعظم کے حق میں تو حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا؟ جج صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے کہا زید جب تک عمر زندہ ہے تمہیں اس مسند پہ بیٹھنے نہیں دوں گا۔ خوش ہونا چاہیے تھا جج سے، لیکن ایسے نہیں کہا جب تک عمر زندہ ہے تو میں اس عہدے پہ بیٹھنے نہیں دوں گا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمائے ایک ملزم کو اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہہ رہے ہیں، یہ انصاف ہے؟ اور تو میرے مدعی کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے قسم نہ لے، یہ انصاف ہے؟ جب تک تیری عدالت میں امیر المؤمنین اور عام انسان میں فرق نہیں آ جاتا تو اس لائق نہیں ہے کہ تو کوئی فیصلہ کر سکے، اور آپ کو عہدے سے معزول کر دیا۔ آپ نے دیکھا سینکڑوں لوگوں کا قاتل
کیسے پروٹوکول کے ساتھ ہماری اعلیٰ عدالتوں میں آتے ہیں اور کیسے اعزاز کے ساتھ واپس جاتے ہیں. تو ریاست مدینہ یہ تھی. سیدنا فاروق اعظم نے اس طرح اس کو معزول کیا, اور وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. حضرت زید ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں حفاظ شہید ہوئے, تو جس صحابی کی ڈیوٹی لگی کہ آپ قرآن کریم کو کتابی صورت میں لکھیں, وہ یہی حضرت زید بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن انصاف کا معیار دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج ضرورت ہے ایسے حکمرانوں کی, ایسے حکمرانوں کے جانشینوں کی. اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.